پیارے دوستو، آل ان ون ود ارشد میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقسیم بنگال اور اس میں رونما ہونے والے واقعات اور نتائج۔ پیارے دوستو، تقسیم بنگال کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا کل رقبہ 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ اور اس کی آبادی 8 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وزرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا، کیونکہ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے بن گئے: مشرقی بنگال، مغربی بنگال۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن جہاں تک ہندوؤں کا تعلق تھا وہ اس تقسیم سے بڑے برہم اور سیخ پا ہوئے۔ اگرچہ مغربی بنگال میں انہی کی اکثریت تھی، لیکن وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مشرقی بنگال میں مسلم اکثریت والا صوبہ بن جائے اور اس طرح پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، قانون کی خلاف ورزیاں شروع کر دی گئیں، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے، یہاں تک کہ وزرائے کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے لگے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر انگریز سرکار نے آخرکار گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت دلی صدمہ پہنچا، لیکن وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم بنگال نے ہندوستانی سیاست کے میدان میں نئے بیج بو دیے جو فوری نتائج برآمد ہوئے اور ان کا ذکر ضروری ہے۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے بحالت مجبوری اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے اور انوکھے راستے کا انتخاب کیا۔ یہ راستہ سیدھا انگریز سرکار کے پاس جاتا تھا۔ نتیجے کے طور پر تقسیم بنگال کے صرف 6 مہینے بعد 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد، جسے شملہ وفد بھی کہتے ہیں، انگریز وزرائے لارڈ منٹو سے جا ملا۔ اپنے مطالبات ان کے سامنے پیش کیے۔ اپنی جوابی تقریر میں وزرائے نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات نہ صرف برطانوی حکومت کو پہنچا دیے جائیں گے بلکہ ان کو منظور کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کی تنگ نظری کے پیش نظر مسلمانوں کا اعتماد آل انڈیا نیشنل کانگریس سے اٹھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شملہ وفد کے 3 مہینے بعد مسلمانوں نے ایک نہایت اہم فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے 30 دسمبر 1906 کو بمقام ڈھاکہ قائم کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں تقسیم بنگال کا واقعہ ہندو مسلم ذہنیت اور سیاست کو تقسیم کرنے پر منتج تھا۔
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक तकसीम बंगाल को मनसूख कराने के लिए बुलवायों और हिंदुओं कला सबसे आगे और पेश थे। उनकी ख़ास वजह ये थी कि चूँकि वो समझते थे कि मशरक़ी बंगाल का एक नया सूबा बनने का ये भी एक मतलब होगा कि ढाका में एक नई एपिलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का क़याम अमल में आएगा, जिसकी वजह से उनकी अपनी अदालती बिजनेस मुतासर होगा। याद रहे कि गैर मुनक़सिम बंगाल में एक हाई कोर्ट थी जिस पर हिंदुओं कला का कब्जा था और जहां उनकी प्रैक्टिस और अदालती बिजनेस खूब चमकी हुई थी। वो इसे मान पढ़ने या देखने के लिए हरगिज़ तैयार न थे। हिंदू सहाफ़ियों को इस बात का डर था कि मशरक़ी बंगाल को अगर वाकई एक नया सूबा बना दिया गया तो वहाँ से नए अखबारात व रसायल का अजरा होगा, जिसकी वजह से उनके अखबारात व रसायल वगैरह की इशाअत पर जोर पड़ेगा। इस तरह बंगाल की तकसीम को उन्होंने अपनी कमाई की तकसीम से ताबीर किया, जिसके लिए वो हरगिज़ तैयार न थे। इसके अलावा काली, जिसे शिवाजी की बीवी एक बुत का नाम है, जिसे हिंदू बड़ी माँ कहते हैं, इस बड़ी माँ की पुरस्तिश बंगाल में काफ़ी मकबूल थी। इस काली की वजह से हिंदुओं बंगाल को अपना मादर वतन ख्याल करते थे। जब अंग्रेज़ सरकार ने बंगाल को तकसीम किया तो मजहबी जुनून परस्त और इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस तकसीम की शदीद मुखालफत की, और वो इसलिए कि उनका ख्याल था कि ऐसा करने से उनकी काली की ज़मीन तकसीम हो गई है और इससे काली की बेइज्जती हुई है, लिहाजा वो अपनी बड़ी माँ की बेइज्जती किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार न थे। तो दोस्तों, ये था तकसीम बंगाल और इसमें रुनमा होने वाले वाक़यात और नताइज। तकसीम बंगाल में अब हम कुछ MCQs निकालेंगे जो अक्सर ईटा, NTS, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार आते हैं। तो दोस्तों,